درست نہیں درست نہیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دین کی مبارک مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسی دین کی مبارک مجلس کے اندر اپنے آپ کو محتاج بنا کر ایسی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر اسکول والوں کا امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، اسے جس انسان نے اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے وہ تمام کے تمام امتحان حال کے اندر ہے۔ میں بھی امتحان میں چل رہا ہوں، آپ بھی امتحان میں چل رہے ہیں۔ اب امتحان الگ الگ طرح سے آتے ہیں۔ اللہ نے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے یہی دین کی دعوت چلائی۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے، ان کا سب سے پہلا جز تو ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ بدلتا رہا، لیکن جو سب سے پہلا جو جملہ ہے، اس سے پہلا جو ٹکڑا ہے، وہ کبھی نہیں بدلا۔ آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے یہی کہا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد جتنے بھی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے یہ ہی جملہ کہا، اور سب کا مشن ایک ہی تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی شکلیں صورتیں پھیلی ہوئی ہیں، مجھے اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ جو انسان کا دھوکہ ہے، آنکھ کا دھوکہ۔ آنکھ دیکھتی ہے اور دل اس کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر باپ کماتا ہے تو بیٹے کی آنکھیں دیکھتی ہے کہ باپ کماتا ہے تو گھر کے اندر پیسہ آتا ہے، یقین بن رہا ہے۔ ماحول نہیں ہے نا، اس لیے کبھی گھر کے اندر تعلیمیں نہیں کی ہے، گھر کے اندر دین کے مذاکرے نہیں ہوئے ہیں، تو انسان دیکھتا ہے کہ باپ کمانے جا رہا ہے تو گھر چل رہا ہے۔ اور جب ایسا یقین بنے گا تو دوستو بزرگوں، جب ہماری تشکیلیں کی جائے گی تو بہت مشکل ہوگا اللہ کے راستے کے اندر نکلنا، کیونکہ یقین نہیں بنا ہوا ہے۔ یقین تو یہی بنا ہے، شوہر کا بھی یہی یقین بنا ہوا ہے، بیوی کا یہی یقین بنا ہوا ہے، بچوں کا یقین یہی بنا ہوا ہے کہ باپ چلا جائے گا تو کھائے گا کیا۔ اچھے اچھے دیندار گھرانے کی بات کرو، لگنے والے ساتھی کی چلے 4 مہینے لگنے والے ساتھی کی بات کریں،
بعض مرتبہ مولانا عثمان صاحب ملا دامت برکاتہم اپنے بیان کے اندر کہہ رہے تھے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے زبان سے وہ جملے نکالتا ہے کہ جیسے شرک کے قریب ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شرک نہیں کیا جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ انسان اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے مثال دے کے فرمایا، گھر کے اندر باپ ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، جب کوئی اولاد باپ کی نہیں مانتی ہے تو باپ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو جب تک میں ہوں تب تک عیش و آرام کر لو۔ یہ جملے اکثر ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر کے زبان کے اوپر ہے، میں ہوں تو تم کھا رہے ہو ورنہ تم کو کون لا کے دے گا۔ حالانکہ یہ جواب داری اور یہ ذمہ داری تو اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ زمین کے اوپر زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہے، چرند ہے، درند ہے، حیوانات ہے، انسان ہے، جتنے بھی چیزیں جس کے اندر جان ہے، ان تمام کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی۔ روزی کی جواب داری تو اللہ نے لی ہے، لیکن جس ذمے کو اللہ نے اپنے اوپر لیا تھا انسان نے دنیا کے اندر آ کر اپنے آپ کے اوپر لے لیا، اس لیے انسان پریشان حال ہے۔ ارے بھائی میری جواب داری نماز پڑھانے کی ہے، کوئی ایرا گھرے نٹو کھیرا جیسے آ کر نماز پڑھائے گا تو پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس کو تحیات نہیں آتی ہے، دعائے قنوت نہیں آتی ہے اور اس کو امام بنا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ جس کی جواب داری، جس کی ذمہ داری جو ہے وہی ادا کر سکتا ہے۔ اب نماز ایسی چیز ہے، روزی ایسی چیز ہے کہ وہ جواب داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے کہ نہیں لی؟ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن اسی ذمہ داری کو انسان اپنے ذمے لے کر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے آج انسان کا اللہ کے راستے کے اندر نکلنا مشکل ہو گیا۔ تو بھائی نکلو اللہ کے راستے کے اندر 3 دن، تو آدمی سوچتا ہے کہ میں 3 دن اللہ کے راستے کے اندر جاؤں گا تو میرے کاروبار کے اندر نقصان آ جائے گا۔ حالانکہ ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ نقصان پہنچانے کے اندر کوئی چیز اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا مل کر، دنیا کے اور دنیا کی معافی چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام مل کر اگر ایک انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے، رب العالمین نہ چاہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہی ہمارا دل اور ہمارا ضمیر بگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جب ہم اللہ کے راستے کے اندر جاتے ہیں تو یہی تصورات ہمارے دل و دماغ کے اندر آتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دوستو بزرگوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے۔ کسی کو اللہ نے امیری کے اندر رکھ کر امتحان دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے امیر بنایا ہے، وہ مال اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ کسی نے اللہ نے غربت کے اندر رکھا، غریب بنایا، تو غریبی کے اندر حرام مال کی طرف تو نہیں جا رہا ہے کہ غربت سے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے ایسی جگہ کے اوپر تو نہیں جا رہا ہے کہ جہاں حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ اللہ نے غریب بنایا تو غریب کے اندر اس کا امتحان چل رہا ہے، امیر بنایا تو امیری کے اندر اس کا امتحان چل رہا ہے، بیمار بنایا تو بیماری کے اندر اس کا امتحان چل رہا ہے، اور اگر صحت مند اور تندرست بنایا تو اس کے اندر بھی اس کا امتحان چل رہا ہے۔ ہر ایک امتحان کے اندر ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہی ہے کہ جس کی زندگی کے اندر اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اب دین ہماری زندگی کے اندر آئے گا کیسے؟ تو اس کے لیے محنت ہے، محنت ہے، قربانی ہے، مجاہدہ ہے، تکلیفیں ہیں، صعوبتیں اٹھانا ہے، یہ چیزیں ہیں دین کے لیے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔
بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے دین زندگیوں کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ کب سے سن رہے ہیں ہم، لیکن احساس نہیں ہے، اور احساس اس لیے نہیں ہے کہ دل کا ضمیر مرا ہوا ہے۔ ہر چیز ہمارے تابع ہو سکتی ہے، ہر چیز ایک ایمان والے کے تابع ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والا ایمان جیسا ہونا چاہیے۔ جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان آج ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن یوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب کر رہے ہیں اللہ، حالانکہ ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا مطلب ایمان والے کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لے آؤ؟ حالانکہ یہ کہنا چاہیے تو اے مشرکو ایمان لے آؤ، اے کافرو ایمان لے آؤ، اے یہودیو ایمان لے آؤ، لیکن یہاں تو ایمان والے کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ایمان لایا، ایسا ایمان تم لے آؤ۔ ایمان تو ہے، ایمان میرے پاس بھی ہے، ایمان تمہارے پاس بھی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے پاس تھا۔ ہمارے لیے دوست بزرگوں وہ ایمان ضروری ہے۔ ایسا ایمان ہوگا تو دنیا کی ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر کہا تھا تو اج حکم داور گردن نہ پیچ، کہ نہ گردن نہ پیچ اج حکم تو ہیچ، کہ تم خدا کی حکم سے سرتابی نہ کرو، کوئی چیز تمہاری سرتابی نہیں کرے گی، ہر چیز تمہاری غلامی کرے گی۔ علامہ اقبال نے کہا ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، کل کیا تھے آج کیا ہو گئے تم۔ ہم سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، شیر کے اوپر سوار ہے، شیر کے اوپر سوار ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی کے قبضے کے اندر ایک شیر، اور شیر کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی اور اس کا کان مروڑ رہا ہے اور اس کو جدھر چاہتا ہے چلا کر لے جاتا ہے۔ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، تعجب سے دیکھا، تو اس آدمی نے کہا کہ سعدی تعجب کیا کرتے ہو، یہ تو شیر ہے، یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہاری غلامی کر سکتی ہے، لیکن تمہارے اندر اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہاں ہونے چاہیے۔ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے وفا ہونی چاہیے، تو ہر چیز تمہاری غلامی کر سکتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے لیے ہر چیز نے غلامی کی تھی، ہر چیز نے ایمان بنا ہوا تھا۔ آج ہمارا ایمان بگڑا ہے، راستے کے اندر جاتے ہیں، پتے کی آواز آتی ہے، کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے، ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور صحابہ جس مقام سے گزرے ہیں، جس گلی سے گزرے ہیں، وہاں سے ایمان والے کے ذریعے سے وہاں لوگ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل کے اندر گئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افریقہ کے جنگل کے اندر گئے، اور افریقہ کا جنگل اتنا بھیانک، اتنا خطرناک کہ آدمی رات کو تو دور کی بات ہے، اگر دن کو بھی وہاں سے گزر جائے تو موت یقینی چیز ہے، ایسے خطرناک جنگل۔ اب جو وہاں افریقہ کے جنگل کے اندر جہاں یہاں ایمان والوں کا لشکر گیا، تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جو لشکر کا جو امیر تھا، جنرل اور کنرل تھا، اس نے کہا کہ چھاونی تو یہی بنے گی، مقام تو یہیں اپنا ہوگا، قیام تو یہیں ہوگا، کہاں جنگل کے اندر۔ مشورہ ہو گیا، مشورے کے خلاف کوئی نہیں جاتا ہے، رات کو وہاں قیام کرنا ہے، خطرناک جنگل ہے، بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، بچھو ہیں، زہریلے سانپ ہیں، وہاں جا کر قیام کرنا ہے جہاں آدمی دن کو جاتے ہوئے اپنی جان نہیں بچا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، پورا گاؤں دیکھنے کے لیے آیا۔ افریقہ کا جو گاؤں تھا
وہ پورا کا پورا گاؤں دیکھنے کے لیے آیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر گئے ہوئے وہ رات کو قیام کیا ہے ان کو تو مار ڈالا ہوگا۔ لیکن دوستو بزرگوں، جو لشکر کا جو امیر تھا ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کر ایک اعلان کیا۔ آج ہم بھی اعلان کرتے ہیں، ہم بھی کسی کو منانے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن بات دل کے اندر اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ میں خود ایمان کے اوپر صحیح چل نہیں رہا۔ اس لیے ہماری بات کا جو وزن ہونا چاہیے وہ وزن نہیں ہے، کہ ان کا تعلق اللہ سے بنا ہوا تھا، ان کا کانٹیکٹ اللہ سے بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی وہ طاقت دی تھی کہ ایک آواز کے اوپر پورا جنگل خالی ہو گیا۔ ایک ہی آواز لگائی، ٹیلے کے اوپر چڑھ کر ایک اعلان کیا، اے جنگل کے رہنے والے درندوں چرندوں پرندوں زہریلے سانپ بچھو جتنے بھی ہیں، آج مہمانان رسول کو اس جنگل کی ضرورت ہے، لہٰذا خالی کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہے نامعلوم یہ آواز کوئی ایٹم بم پھوٹا تھا یا کوئی ایسی جادو کی آواز چلی تھی کہ آن کے اندر جنگل خالی ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زہریلا سانپ اپنے بچے کو اپنے منہ کے اندر اٹھا کر بھاگ رہا ہے۔ ایک درندہ، پھاڑ کھانے والا درندہ اپنے بچے کو زبان کے اندر منہ کے اندر پکڑ کر ایسا بھاگ رہا ہے جیسے کوئی اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو۔ آن کے اندر جنگل خالی ہو گیا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے وفا کر کے دکھائی تھی۔ آج ہم سے بے وفائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بے وفائیاں کی، سنتوں سے بے وفائیاں کی، نمازوں سے بے وفائیاں کی۔ اس پروردگار عالم نے جسے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس پروردگار عالم سے بھی ہم نے بے وفائی کی۔ اس کے کہنے کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج انسان جگہ جگہ کے اوپر پریشان حال ہے، جگہ جگہ کے اوپر پریشان حال ہے۔ اس لیے اگر اپنی زندگی کو بنانا ہے دوست بزرگوں تو اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، جس راستے کے اوپر تکلیفیں تو آئے گی، مصیبتیں تو آئے گی، لیکن تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے انسان حالات سے لڑے گا، اللہ اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے اور ان کے لیے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ پھر اس کے اوپر دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آئیں گی تکلیفیں تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اللہ آزمائے گا۔ ارے جب ہم ایک مٹی کا ایک مٹکا لینے کے لیے جاتے ہیں تو بار بار بجاتے ہیں، کہیں سے پھوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، حالانکہ 50 روپیے کا مٹکا ہے، بار بار بجا کر لے رہے ہیں۔ اللہ نے تو اس ایمان والے کے بدلے کے اندر تو اللہ نے پورے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ بجائیں گے اللہ، کبھی غربت دے کر بجائیں گے، کبھی بیماری دے کر اللہ آزمائیں گے، کبھی صحت دے کر اللہ آزمائیں گے۔ مصیبتیں تو آئیں گی لیکن چند وقت کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے آئے گی۔ اگر ایسے گھڑیوں کے اندر انسان پار ہو گیا پھر اللہ اس کے لیے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ جسے ہمارے بزرگان دین مثال دیتے ہیں، اور میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں تاکہ مثال کے ذریعے سے انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ 2 عورتیں ہیں، دونوں عورتوں کے پیٹ کے اندر بچے ہیں، 2 ماں ہیں، دونوں ماں کے پیٹ کے اندر بچے ہیں۔ ایک ماں کے پیٹ کے اندر حرام کا بچہ ہے، دوسری ماں کے پیٹ کے اندر حلال کا بچہ ہے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق شادی کی، نکاح کیا، اس کے پیٹ کے اندر حلال کا بچہ ہے۔ ایک نے ناجائز کام کیا جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ ناجائز والا، حرام کاری والا بچہ ہے۔ تکلیف اٹھانے کے اندر دونوں برابر ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو تکلیف حلال کا بچہ اٹھا رہی ہے، ماں اٹھا رہی ہے، وہی بچہ حرام کی ماں کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے۔ اس ماں کو بھی اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن دوست بزرگوں دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے ایمان والے کے اوپر بھی حالات تو آتے ہیں، ایک اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، حالات اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں،
لیکن دونوں کے حالات کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے جس ماں کے پیٹ کے اندر حرام کا بچہ ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے غم ٹینشن اس کی زندگی کے اندر آتا رہے گا، وہ سوچتی رہے گی اس بچے کو، اس حرام کی پاپ کی حرام کی کمائی کو کہاں چھپاؤں گی۔ لیکن جس ماں کے پیٹ کے اندر حلال کا بچہ ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے چہرے کے اوپر خوشی آئے گی کہ یہ بچہ دنیا کے اندر آئے گا، اس کا باپ منہ دیکھے گا، اس کا دادا منہ دیکھے گا، اس کی نانی منہ دیکھے گی، جیسے جیسے دن گزریں گے اس کو خوشی آئے گی۔ اور جس کے پیٹ کے اندر حرام کا بچہ ہے، جیسے جیسے گھڑیاں گزرتی جائے گی اس کے زندگی کے اندر ٹینشن آتے جائے گا۔ بس اسی طریقے سے ایمان والا ہے کہ حالات تو ایمان والے کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن جیسے حالات آتے ہیں دن گزرتے جاتے ہیں، ایمان والا سمجھتا ہے یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد قبر کی منزل آئے گی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، میدان حشر کی گھاٹی آئے گی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ملاقاتیں ہوگی، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کے اندر تو چند دن کی تکلیفیں ہیں، برداشت کر لوں گا۔ اور ایک اللہ کا نافرمان ہے، ایک تو اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہا ہے، جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے ملک الموت اس کے پاس آتا جاتا ہے، دن بدن اس کی زندگی کے اندر ٹینشن آتے جاتے ہیں۔ ایک تو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ پریشانیوں سے بھر دیں گے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ پریشانیوں سے بھر دیں گے، غموں سے بھر دیں گے، اور ایسی الجھنوں کے اندر اللہ پھنسا دیں گے کہ اس چکریوں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ حاضر اور گنہگار کے لیے مقام دیا جاتا ہے، یہ سزا دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کی منزل ہے، قبر کا عذاب ہے، پلسرات کی گھاٹی ہے، میدان حشر کی گھاٹی ہے۔ جیسے جیسے وہ آدمی وقت گزارتا جائے گا اس کے لیے پریشانیاں لاحق ہوتی جائے گی۔ حالات تو آئیں گے، لیکن دوستو بزرگوں حالات آنے کے اندر فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ایمان والے کے اوپر حالات آئیں گے، حالات تو آئیں گے، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایمان والے کے اوپر تو حالات آئیں گے، لیکن حالات سے گھبرا کر نمازیں چھوڑ دینا، دین کے کام کو نہ کرنا، یہ تو بیوقوفی ہے۔ اللہ نے ایک راستہ دیا دوست بزرگوں، اس راستے کے ذریعے سے اللہ نے بڑے بڑے کو ہدایت دی ہے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں اپنے ضمیر کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو تیار کرنے پڑے گا۔ ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے، ہم ہماری زندگی کے اندر تجربہ کر کے دیکھیں، ہمارے پاس کوئی تشکیل کے لیے آتا ہے تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ جب سامنے والے کہتے ہیں، تشکیل کرنے والا کہتا ہے کوئی کام ہے، بولا نہیں کام نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہے، بولا کوئی رکاوٹ نہیں، کیوں نہیں جاتا ہے اللہ کے راستے کے اندر؟ بس دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا ہے، نفس کے غلام بن گئے ہیں، حالانکہ کوئی عذر نہیں ہے اللہ کے راستے کے اندر جانے کے لیے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہم نے اپنے نفس کو ایسا تگڑا بنا دیا ہے، ایسا موٹا بنا دیا ہے کہ ہمارا نفس ہم اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں۔ دل نے مانا کہ نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، دل کہہ رہا ہے کہ بھئی جانا ہے تو چلے گئے، نفس کے غلام بن گئے۔ اور یہاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو چاہے دل نے گوارا کیا نہ کیا، عقل نے گوارا کیا نہ کیا، ہر حال کے اندر دین کو اپنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین لڑائی کے میدان کے اندر ہیں، اور سامنے اتنا لشکر ہے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام کے، لیکن جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نفس، اے دل، تجھے اللہ کے راستے کے اندر تو اترنا پڑے گا، چاہے تو گوارا کرے یا نہ کرے۔ کیا تجھے بیوی کا شوق ہے تو تجھے اللہ کے راستے کے اندر اس کو 3 طلاقیں ہیں؟ کیا مال کا شوق ہے تو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ ہے؟ اور یوں کہہ کر اپنے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال دل کے اندر نہ آئے، کہ دل نے مانا تب بھی اللہ کے راستے کے اندر گئے، دل نے نہیں مانا پھر بھی اللہ کے راستے کے اندر گئے، اپنے آپ کو کھپا دیا، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔
اور ایسا قربان کیا کہ اللہ نے رہتی دنیا والوں تک کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک مثال بنا کر دی، لیکن پھر بھی اپنے ایمان کے بارے کے اندر ڈرتے رہتے تھے، پھر بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے بارے کے اندر کیا ڈرتے تھے، کیسے ڈرتے تھے؟ ایک مرتبہ باغ کے اندر تشریف لے گئے، ایک چڑیا ادھر سے ادھر جا رہی ہے، دیکھا اور چڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، اے چڑیا کتنی بہترین زندگی ہے تیری، تو باغوں کے اندر گھومتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، پانی پیتی ہے، کھانا کھاتی ہے، تیرے سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر کئی فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی امتی ہیں تمام کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اتنا پاورفل طاقتور ایمان، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت جب جلال کے اندر ہوں گے، جب غصے کے اندر ہوں گے، عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، کسی نبی کی جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے جائے، کسی نبی کی نہیں جرأت۔ اتنے جلال کے اندر اللہ ہوں گے، اتنے غصے کے اندر اللہ ہوں گے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کریں گے اور اللہ سے عرض کریں گے کہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال سے آپ حساب شروع کریں۔ اتنا ایمان، پاورفل ایمان، لیکن اپنے ایمان کے بارے کے اندر متفکر ہیں، ڈر رہے ہیں۔ کبھی داڑھی کا بال پکڑ کے یوں کہتے کاش کہ میں کسی مومن کے داڑھی کا بال ہوتا تاکہ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ آج ایک ایمان والا اللہ سے جب جنت مانگتا ہے، جنت الفردوس مانگتا ہے، لیکن جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، 8 دروازے سے یہ آواز آتی ہے کہ ابو بکر صدیق تو مجھ سے داخل ہو جا، لیکن ایمان کے بارے کے اندر اپنے آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ آج میرے پاس وہ ایمان ہے کہ چند روپئے کے ٹھیکرے کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر دیں، ایسے ایمان ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم کو ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ راستے کے اندر اگر چند پیسوں کا لالچ دے دیا ہم اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے، ایسا ایمان میرا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، ان کا اتنا ایمان مضبوط ہے پھر بھی اللہ سے ڈر رہے تھے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کے لیے دوستو بزرگوں ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر بے حد ضروری ہی نکلنا۔ اور اس پھر پھتن ماحول کے اندر یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت دور ہو گیا ہے، بہت دور ہو گیا۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ جوانی کا عالم تھا، ان کے پاس ایک عورت آئی ہمیں خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، تو اللہ والے اتنے روئے کہ ان کے رونے کی وجہ سے وہ عورت بھاگ گئی۔ لیکن جب جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آیا، تو ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے، تو سوچتے سوچتے وہ بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، جو ایک عورت اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے آئی۔ دل کے اندر یہ خیال آیا تو اس وقت جوانی کا عالم تھا، میں اپنی خواہش کو پوری کر لیتا، ابھی توبہ کر لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ حالانکہ ولایت کے مقام کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ولیوں کا نام ان کے اندر ہے، ولیوں کے فہرست کے اندر نام لکھا ہوا ہے، لیکن پھر اللہ والے تھے، ڈر گئے، سوچنے لگے کہ اللہ جب جوانی کا عالم تھا، جب گناہ کر سکتا تھا، تب یہ میرے دل کے اندر خیال نہیں آیا، آج بڑھاپا چھا گیا، آج میرے دل کے اندر یہ کیسے خیال آ گیا۔ چنانچہ اسی سوچ کے اندر سو گئے۔ خواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی واقعہ بتایا اللہ والے نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی کا عالم تھا، ایک عورت میرے پاس آئی تھی خواہش پوری کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے تیرا ڈر میرے دل کے اندر اتنا تھا کہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں رونے لگا، میرے رونے کی وجہ سے وہ عورت چلی گئی، لیکن جوانی ڈھل گئی، اس کے بعد بڑھاپا آیا، بڑھاپے کے اندر مجھے یہ خیال آیا بچپن والا کہ کاش وہ جوانی والا کام اس کو پورا کر دیتا، توبہ کر لیتا، کتنا اچھا ہوتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امام خطبے کے اندر جو آیت پڑھتا ہے، خطبے کے اندر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ آیت تلاوت کی، فرمایا کہ جو جوانی کا زمانہ تھا میرے زمانے سے قریب تھا، جوانی کا زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا، جوانی کا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد بڑھاپا کا زمانہ آیا، وہ زمانہ میرے زمانے سے دور ہو گیا۔ اب سوچو دوستو بزرگوں، وہ بزرگ کو، اس اللہ والے کو واقعہ جوانی کے اندر اس کو صدیاں گزر گئی، اس کے بعد کون سا زمانہ آ گیا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بہت دور ہو گیا۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا جاتا ہے، انسان اللہ کے دین سے دور ہوتا جانا ہے۔ بس اللہ سے تو دعا یہ کرنی چاہیے، آج ہم نے دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہتے ہیں اپنے لیے بھی مانگو، امت کے لیے بھی مانگو۔ آج ہم نے دیکھا ہے امت کو روتے ہوئے دیکھا ہے، امت کو مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے، امت کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن دل کے اندر کبھی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس امت کے لیے رات کے اندر اٹھ کر آنسو بہائیں۔ امت کے لیے رونے والے بہت کم ہیں، امت کو مارنے والے مل جائیں گے آپ کو، امت کو تڑپانے والے بھی مل جائیں گے، لیکن امت کے لیے رونے والے بہت کم ملیں گے۔ ہے اللہ والے امت کے لیے رو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ چین کی زندگی کی سانس لے رہے ہیں، اور جس وقت یہ اللہ والے اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم کتے کی موت مارے جائیں گے۔ اگر اپنے ایمان کو بنانے کی فکر نہیں کی تو دوستو بزرگوں، وقت دور نہیں ہے کہ جس وقت ایک مومن کی عزت سڑکے کے اوپر نیلام ہوتی نظر آئے گی۔ ابھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، کسی مائی کی لال کی طاقت نہیں ہے تمہارے اوپر انگلی اٹھا کر دیکھے، ایمان مضبوط ہوگا تو۔ درود شریف پڑھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اگر ہم نے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے اندر اگر 300 مرتبہ، کم سے کم 300 مرتبہ اگر درود شریف پڑھ لیں، اس سے اتنا روب پڑتا ہے کفاروں کے اوپر کہ سامنے والے کو ہمت نہیں ہوتی تمہارے چہرے کے اوپر دیکھے، روب پڑتا ہے۔ ایک درود شریف کا ایک روب ہے، باوضو رہا کرو، کسی کی طاقت نہیں کہ تمہارے سامنے انگلی اٹھا کر دیکھے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ جب ایمان کمزور ہو گیا، کمزور ایمان والے کو ہر ایک ڈرا کر چلا جاتا ہے، اندر کی مایا بگڑی ہوئی ہے، اندر کی مایا بگڑی ہوئی ہے۔ جب انسان ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو یہی انسان کوٹھوں کے اوپر نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے۔ اس راستے کے اوپر ہر ایک چل سکتا ہے، جوان بھی چل سکتا ہے، بوڑھا بھی چل سکتا ہے، اندھا بھی اس راستے کے اندر چل سکتا ہے، لنگڑا بھی اس راستے کے اندر چل سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی عقل ہونا ضروری نہیں ہے، صلاحیتیں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسی تم قربانی اللہ کے راستے کے اندر دو گے، اللہ تمہاری عقلوں کو کھولتا جائے گا، حکمت کے دروازے اللہ کھولتا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا۔ لوہا جتنا بھی گھسے گا اتنا اجالا ہوگا، اجلا ہوگا۔ آج دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو دین کے بارے کے اندر اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو دین کے بارے کے اندر بچاتا ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو لگانا چاہتا ہے لگ جاتا ہے۔ ہم دوستو بزرگوں، ہمارے بزرگان دین کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی قربانی تو دیکھیں ہم، کیسی قربانیاں ہیں، کس حال کے اندر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ گھر کے اندر فاقہ ہے تب بھی قربانیاں دی، گھر کے اندر مال ہے تب بھی قربانیاں دی۔ مال ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ قربانیاں دی، لیکن مال نہ ہو اور پھر قربانی دینا، یہ دوستو بزرگوں بہت مشکل ہے۔ قرضے ہو، قحط سالی نازل ہوئی ہو، دشکال پڑا ہوا ہو، اور پھر اللہ کے راستے کے اندر قربان دینا،
یہ جگر والوں کا کام ہے۔ ان کی قربانی تو ہم دیکھیں، ان کے حالات تو دیکھیں، اس لیے تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر واقعات جگہ جگہ کے اوپر بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے ہر امت کے واقعات کو بیان کر کے دکھائے ہیں، اور یہ امت کے نچوڑ کو اللہ نے تمام جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام امت کے نچوڑ کو اس امت کو بنایا ہے، اور اللہ نے ایک عبرت کا مقام دیا ہے، اور اللہ نے اس امت کو سبق لینے کے لیے کہا ہے۔ جو پہلی امتوں کے اندر جس نے جتنا گناہ کیا تھا، آج وہی گناہ اس امت کے اندر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے عذاب بھی بیان کیے کہ قوم لوط نے خباثت والا کام کیا تھا، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے زمین کو اٹھایا، اوپر لے گئے اور پورا پلٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو فرعون کی ماننے والی بات تھی، اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ قارون کی قوم نے ایسا کام کیا تھا، اللہ نے قارون کو ان کے مال سمیت ان کو دھسا دیا۔ ایک مچھلی کھانے کی وجہ سے، ایک مچھلی کا شکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی شکل کو بدل دیا تھا۔ آج تمام کے تمام گناہ اس امت کے اندر ہو رہے ہیں جو پہلی امت نے کیا تھا، لیکن پھر بھی ہم بچ رہے ہیں۔ شکر مناؤ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا جس نبی کے صدقے طفیل کے اندر میں اور آپ بچ رہے ہیں۔ اگر اس کام کو اپنایا نہیں دوستو بزرگوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کام کو اپنایا نہیں اور اللہ کے راستے کے اندر جا کر اپنے ایمان کو بنایا نہیں، تو دوستو بزرگوں وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ان آنکھوں نے وہ منظر دیکھنا باقی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہاں مسلمان مارا جا رہا ہے، وہاں ایمان والا مارا جا رہا ہے، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس ایمان والے کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ کل ان کی باری ہے تو آج ہماری باری آئے گی، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا، اللہ حالات کو ایسے بدل دیں گے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تو حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایمان والے کے خلاف، کبھی ایمان والے کے سامنے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، وقت دیا ہے، اللہ نے اس وقت کو غنیمت جانو کہ جو اللہ نے مجھے جتنا وقت دیا ہے، اگر آدمی اللہ کے راستے کے اندر 3 دن نہیں جا سکتا ہے، چلا نہیں جا سکتا ہے، اس اللہ کے گھر کو تو آباد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم گشت والے ماحول کے اندر جڑ سکتے ہیں نہیں جڑ سکتے ہیں، تعلیم کے حلقوں کے اندر تو جڑ سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں اپنے وقت کو غنیمت جانو۔ اگر غنیمت نہیں جانا تو دوستو بزرگوں ہم نے اپنے وقتوں کو دین کے اندر نہیں لگایا، اللہ ہم کو ایسے وقت کے اندر لگا دیں گے، ایسے جھنجھٹ کے اندر پھنسا دیں گے، اس جھنجھٹ سے ہم نہیں نکل سکیں گے۔ اس لیے دوستو بزرگوں عشاء کے بعد انشاءاللہ تقاضے آئیں گے، اس تقاضے کو بھی پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔